جی بالکل، اس وقت ہم سرگودا کے مشہور میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر نصر اقبال رانجھا صاحب کے ساتھ موجود ہیں. یہ سرگودا سول ہاسپٹل میں بھی اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ سر سرگودا میں جو سموگ ہے اس سے پھیلنے والی بیماری کے کیا خدشات ہیں اور ان سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جو سموگ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو سانس اور گلے کی بیماریاں ہیں نا وہ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. خاص طور پہ ناک ہو جانا، زکام ہو جانا، کھانسی بلغم، اور اس کے بعد اگر زیادہ مسئلہ خراب ہو جائے تو مریض کو نیمونیا بھی ہو سکتا ہے. اور سانس کی تنگی والے جو مریض ہیں ان کے لیے ایسا موسم جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جن مریضوں کو پہلے سے ہی استھما ہے یا سانس کی دوسری بیماریاں ہیں یا سموکر ہیں ان کے لیے ایسا موسم جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. تو ان کے لیے خاص طور پہ ضروری یہ ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں. ماسک تو خیر ہر بندے کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو خاص طور پہ جن کو سانس کی بیماری پہلے سے ہے، جن کو الرجی کی وجہ سے زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، سانس کی تنگی محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے اس کو چہرے اور منہ کے اوپر، ان کے ناک اور منہ کے اوپر جو ہے وہ ماسک لگا کر کے. جی بالکل، جیسے کہ ڈاکٹر نصر رانجھا صاحب بتا رہے تھے کہ سموگ کی بیماری بہت خطرناک وبا ہے، لیکن اس کے لیے ماسک کا بہت ضروری ہے. ہم ان سے دوسرا سوال یہ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈینگی ہے اس کی کیا علامات ہیں اور اس کے بچنے کی کیا تدابیر ہے. جی ڈینگی جو ہے بنیادی طور پہ بخار ہی ہے. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مریض آئے جس کو 2 دن سے زیادہ بخار ہے اور 10 دن سے کم ہے عرصہ بخار کا، تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ سسپیکٹ ہے، یعنی کہ اس کو ڈینگی ہو سکتا ہے. پھر ہم اس کا خون کا ٹیسٹ کراتے ہیں. اگر اس میں جو ہے اس کے وائٹ سیل اور پلیٹلیٹ دونوں کم ہیں تو ایسے پیشنٹ کو ہم جو ہے وہ پرویبل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہے. پھر ہم اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کر دیتے ہیں اور ایڈمٹ کر کے اس کا ہم جو ہے ڈینگی کے جو ٹیسٹ ہیں اسپیسیفک IgM IgG اور NS1 وہ ہم کرواتے ہیں. اگر وہ پازیٹیو آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کنفرم کیس ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ مریض کو محسوس ہوتا ہے وہ ہائی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. بخار بہت زیادہ، جسم میں دردیں، ہڈیوں میں دردیں، یہ جو سر ہے اس میں شدید درد ہوتی ہے. تو پیشنٹ کا ٹیمپریچر ہے وہ ہائی گریڈ عام طور پہ ہوتا ہے، 103 104 کے قریب ہوتا ہے. تو ایسا پیشنٹ جو ہے وہ اس کے خاص طور پہ جب پلیٹلیٹ کم ہونے شروع ہو جائیں اور وہ بھی جب 20,000 سے نیچے آنا شروع ہو جائیں تو ایسے مریض کے میں بلیڈنگ کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ناک سے خون آنا، کھانسی کے ساتھ جو ہے وہ خون آنا شروع ہو سکتا ہے، الٹی کے ساتھ خون آ سکتا ہے، چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون آ سکتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ سرخ دھبے پڑ سکتے ہیں. تو ایسا مریض پھر ہم جو ہے اس کو داخل کر کے اس کو پلیٹلیٹ لگواتے ہیں، اس کا الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں تاکہ کوئی اس کے پھیپھڑوں میں پانی جمع نہ ہو گیا ہو، پیٹ میں پانی جمع نہ ہو گیا ہو. تو ایسے مریض کے لیے جو ہے ہم جو ساری تدابیر ہیں وہ یہاں بھی اختیار کرتے ہیں. اس کو نیٹ کے اندر رکھتے ہیں جو مچھردانی اس کو کہتے ہیں. اور اس کا جو ہے سمجھ لیں کہ اس کا جو احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ آپ نے مچھر جو ہے آپ کے گھروں کے آس پاس جو ہے جو لاروا بریڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو آپ نے طلب کرنا ہے. اور اس کے لیے ہماری محکمہ جو صحت ہے اس کی جو ٹیمیں ہیں وہ گھر گھر جاتی ہیں، لاروا سرچ کرتی ہیں اور اس کو طرف کر دیتی ہیں. جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر نصر اقبال رانجھا صاحب جو کہ ڈینگی کے حوالے سے گفتگو